نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کیا خطاب کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات عطا کیے تھے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ فرشتے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے اس لڑکے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لکھنا سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا، اور اسے تورات سکھائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور انجیل سکھائے گا جو کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ چنانچہ آپ کو یہ دونوں کتابیں حفظ تھیں ماشاءاللہ، اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا، جو کہ سورہ عمران آیت 49 میں بیان کیا گیا ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے یعنی مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے بے شک۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے والوں کی مناسبت سے خاص معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی قدر و تعظیم تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ معجزہ دیا جس سے تمام جادوگروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور وہ حیران رہ گئے، اور انہیں کامل یقین ہو گیا، یعنی انہیں اسٹرانگ بلیو ہو گیا کہ یہ تو صرف وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک کا عطیہ ہے، جادو ہرگز نہیں۔ چنانچہ ان کی گردنیں جھک گئیں اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور وہ اللہ کے خاص بندے بن گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کا بہت نام تھا، ماہر حکیم علم طب کے بہت بڑے بڑے استاد موجود تھے، بس جس سے وہ سب حیران اور شاکڈ ہو گئے۔ بھلا مادرزاد اندھوں کو بالکل بینا کر دینا، یعنی جو بائی برتھ بلائنڈ ہو اسے آپ ٹھیک کر دیتے تھے، اور کوڑیوں کو اس مہلک بیماری سے اچھا کر دینا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مٹی جو محض بے جان چیز ہے اس میں روح ڈال دینا اور قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، صرف اللہ کے حکم سے بطور معجزہ یہ باتیں آپ سے ظاہر ہوئیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وقت شعر و شاعری اور انداز بیان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، یعنی پوئٹری بہت پاپولر تھی، اور بہت بڑے بڑے پوئٹس نے وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دنیا میں ان کا نام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کتاب عطا فرمائی گئی کہ سب پوئٹ اس کے سامنے لاجواب ہو گئے، اور انہیں یقین کامل ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں، تمام دنیا سے کہہ دیا گیا، اور جتا جتا کر بتا کر سنا کر منادی دی کہ ہے کوئی جو اس جیسا کلام کہہ سکے؟ اکیلے نہیں، سب مل جاؤ، وہ انسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں، صرف 10 سورتوں کے برابر ہی صحیح، اور اچھا یہ بھی نہ صحیح، ایک ہی سورت کی مانند تو بنا کر لاؤ، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور آج تک ساری دنیا سے نہ بن پڑا
اور نہ کبھی ہو سکے گا انشاءاللہ۔ بھلا کہاں اللہ کا کلام اور کہاں مخلوق؟ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے معجزات سے جو کام بھی کیے، انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کہیں انہوں نے ایسا کہا کہ میرے پاس ایسی پاور ہے کہ میں ایک پھونک ماروں گا اور نابینا بینا ہو جائے گا، یعنی وہ دیکھنے لگے گا، بٹ اس کام کی مجھے اتنی اماؤنٹ آف منی دو، یا میرے ایک ٹچ سے تمہاری ساری اسکن پرابلم ٹھیک ہو جائے گی، بٹ اس کام کی میری اتنی فیس ہے، یا میں اتنا چارج کروں گا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے سچے بندے تھے، وہ اپنے معجزات کے ذریعے اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ آج کے دور کی طرح نہیں، جہاں جادو ٹونے کے نام پر معصوم لوگوں کی جان، مال اور عزت سے کھیلا جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی سٹوری کے کویسچنز۔ فرسٹ کویسچن از، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتاری؟ سیکنڈ کویسچن، سورہ عمران کی آیت 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات کا ذکر کیا گیا؟ اللہ رب العزت ہمارے سننے، سنانے اور اسے آگے سینڈ کرنے کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی، پتہ ہے کیا؟ آج ہمارے گھر ایک چھوٹا سا پیارا سا کیوٹ سا بیبی وزٹر آیا ہے۔ آئی نو، بیبیز تو جو بھی ہوں پیارے لگتے ہیں، اور وہ ہے ایکچولی کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتی نہیں، آپ کو دکھاؤں گی۔ تو انشاءاللہ سون میں آپ کو اس کی ویڈیو، چھوٹی سی ویڈیو بنا کے سینڈ کروں گی، اور جس نے بیل آئیکن پریس کیا ہوگا اس کو تو فوراً مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں سون آپ کو وہ سینڈ کروں گی۔ اور اب ہے ٹائم وہ بیوٹیفل نیمز کا جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی مدد کرنے والا پتھر، ہیلپنگ سٹون، کے آنسر سینڈ کیے۔ ان میں ہیں امبر، زارا، رفت، جمیلہ بیگم، فرخندہ عارف، نیلم، فلک، فاطمہ اینڈ عشا۔ ویل ڈن ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی اضافہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔